دجال کہاں ہے اس وقت؟ دجال کہاں ہے؟ ایک سوال تو یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ دجال کب آئے گا، کب نکلے گا؟ دجال کہاں ہے؟ یہودی لوگ شدت سے دجال کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن ان کو یقینی طور پر یہ پتہ نہیں کہ دجال کہاں ہے۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 7 سال کے بعد 8ویں سال میں دجال نکلے گا۔ دجال جب نکلے گا تو دجال کہاں نکلے گا؟ ایک سوال یہ بھی ہے کہ دجال کہاں سے ظاہر ہوگا۔ ایک حدیث میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عراق اور شام کے درمیان سے نکلے گا۔ ایک حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا ہے کہ یہ اصفہان کے گو یہودا سے نکلے گا۔ اصفہان کا ابھی جو علاقہ ہے یہ ایران میں پڑتا ہے۔ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وامامنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها صدق الله العظيم۔ برادران اسلام، عزیزان محترم، سامعین با تمکین، میرے عزیزو دوستو بزرگو، دنیا میں قیامت کے آنے سے پہلے 3 حضرات کا آنا بالکل طے ہے۔ ایک حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا دجال، تیسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ روایات متواتر ہیں، مشہور ہیں، اگر کوئی آدمی انکار کرے گا دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ان تینوں حضرات میں سے سب سے پہلے کون آئیں گے؟ تو اس سلسلے میں سیدھی اور صاف ستھری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے۔ حضرت مہدی کب آئیں گے اس کا یقینی علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن علامات بیان کر دی گئی ہیں، جس میں سے ایک علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس زمانے میں امت میں آپسی رنجشیں اور آپسی عداوتیں عروج پر ہوں گی، دشمنیاں عروج پر ہوں گی۔ دوسری علامت یہ بیان فرمائی کہ دریائے فرات کا پانی خشک ہو جائے گا اور اس سے سونے کا پہاڑ نکلے گا، جس کی وجہ سے لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے لڑیں گے اور ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل ہو جائے گا۔ تیسری علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ خلیفہ کا انتقال ہوگا، انتقال کے بعد اختلاف ہو جائے گا اور کافی اختلاف ہوگا خلافت کے سلسلے میں، حکومت کے سلسلے میں کہ کون بنے۔ تو یہ 3 علامت خاص طور سے بڑی بڑی بیان کی گئی ہے۔ ایک تو مکمل ہے، بالکل ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں اور امت میں آپسی جو رنجشیں ہیں، جو عداوتیں ہیں، وہ سب ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ ہم نے بچپن میں جو پیار و محبت دیکھا تھا، ابھی اس کا 10واں حصہ بھی موجود نہیں ہے۔ جو لوگ بوڑھے ہو چکے ہیں تو انہوں نے تو خیر القرون کا زمانہ پایا، ان لوگوں نے تو اور پیار و محبت دیکھا ہوگا۔ بہرحال اب وہ چیزیں نہیں رہی، تو یہ ایک علامت تو خاص پائی جا رہی ہے۔ دوسری علامت جو دریائے فرات کا پانی خشک ہو جائے گا، اب دنیا میں ایسا ہو چکا ہے، دریائے فرات کا پانی بھی خشک ہو چکا ہے۔ البتہ سونے کا پہاڑ جو ظاہر ہوگا یہ ابھی ہونا شاید باقی ہے، جس میں لڑائیاں ہوں گی۔ اور تیسری علامت جو ہے ایک بادشاہ خلیفہ کے انتقال کے بعد ہوگا اختلاف۔ بہرحال حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علامت ہے، یہ اس طرح کی علامتیں پائی جائیں گی تو حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ جو آئیں گے تو یہ پکا بالکل 40 سال کی عمر میں ظاہر ہوں گے۔ جب تک ان کی عمر مکمل 40 سال نہ ہو جائے تب تک یہ ظاہر ہونے والے نہیں ہیں، اور یہ گمنامی کی زندگی گزار رہے ہوں گے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں گے اور بڑے شریف ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ آخری صدی کے سب سے بڑے مجدد ہوں گے، آخری مجدد ہوں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ہر صدی میں اللہ تعالیٰ ایک مجدد بھیجتا ہے، امت میں جو بگاڑ ہوا ہے اس بگاڑ کی اصلاح کرنے کے لیے۔ سب سے آخر میں جو مجدد آئیں گے وہ یہی حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کو خود پتہ نہیں ہوگا کہ میں مہدی ہوں، میں اس مقام پر پہنچا ہوا ہوں۔
40 سال مکمل ہونے سے پہلے پہلے اگر ایک رات بھی باقی رہے گی نا، وہ اس مقام پر نہیں پہنچ پائیں گے اور کچھ کریں گے بھی نہیں. جب 40 سال مکمل ہو جائے گی تب یہ کریں گے. دیکھیں، ایک سوال ذہن میں ہوتا ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال پر آئیں گے اور ظاہر ہوں گے، خروج کریں گے اور اس کے بعد جو ہے اتنا بڑا کام کریں گے. پہلے سے کوئی پروگرام ان کا نہیں ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کوئی پروگرام کو انجام دیتے ہیں تو اس کے لیے پہلے سے تیاریاں ہوتی ہیں، لیکن حضرت مہدی جو آ جائیں گے تو پہلے سے کوئی تیاریاں نہیں ہیں. اس کا جواب محدثین نے لکھا ہے کہ حدیث میں ایک جملہ آیا ہے، یصلحہ فی لیلۃ، اللہ تعالیٰ ان کو ایک رات میں ہی اس مقام تک پہنچا دے گا جو ان سے کام لینا ہے. اللہ تعالیٰ تو مسبب الاسباب ہے، اللہ کو سببوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ چاہے جس سے چاہے جب چاہے کام لے سکتا ہے. ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندے تھے اور ان کی چھوٹے چھوٹے کنکریوں میں وہ تاثیر رکھی جو گولیوں میں تاثیر ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مسئلہ ہوا حدیث میں جو بیان کر دیا گیا. لیکن ظاہری طور پر یہ دنیا دارالاسباب ہے، کچھ اسباب بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں. وہ اسباب کیا ہے؟ وہ اسباب یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ظاہر ہوں گے اور آئیں گے تو جو اچھے یہودی ہوں گے اور جو اچھے عیسائی ہوں گے اچھے مزاج کے، یہ لوگ حضرت مہدی کے ساتھ ہو جائیں گے. یہ اپنی ٹیکنالوجی، اپنی طاقت، اپنی ہتھیار، اپنی اسلحہ کے ساتھ ان کے ساتھ آ جائیں گے. تو ظاہر سی بات ہے اسباب کی دنیا میں اللہ پاک ان کا یہ انتظام کر دے گا. یہ بات علماء نے لکھی ہے. بہرحال حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کی عمر میں ظاہر ہوں گے اور ظاہر ہونے کے بعد وہ دنیا کے بہت سے علاقوں میں امن و امان قائم کر دیں گے اور مال کی اتنی فراوانی ہوگی کہ لوگ ان کے پاس آئیں گے، غریب غربا، اور وہ بھر بھر کر لوگوں کو مال دیں گے. بہرحال بہت اچھا زمانہ گزرے گا. اسی زمانے میں مسلمانوں میں 3 جماعتیں ہو جائیں گی. تقریباً 64-63% مسلمان وہ ہوں گے جو حضرت مہدی کے ساتھ ہوں گے، اور باقی مسلمان جو ہیں وہ 1/3 ان سے الگ ہو جائیں گے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے یہ جو جماعت حضرت مہدی کے ساتھ الگ ہوگی اللہ تعالیٰ ان کی توبہ بھی قبول نہیں کرے گا. آپ سوچیں کیسی بات ہے. بہرحال حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جائیں گے تو ایسا ہوگا. اس کے بعد حضرت مہدی 7 سال تک جہاں جہاں ان کی حکومت قائم ہوگی، جہاں جہاں ان کی خلافت قائم ہوگی، حضرت مہدی وہاں وہاں امن و امان قائم کر دیں گے. 7 سال کے بعد 8ویں سال میں دجال نکل آئے گا. اب دجال کے بارے میں کیا ہے؟ دجال کہاں ہے اس وقت؟ دجال کہاں ہے؟ ایک سوال تو یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ دجال کب آئے گا، کب نکلے گا؟ دجال کہاں ہے؟ یہودی لوگ شدت سے دجال کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن ان کو یقینی طور پر یہ پتہ نہیں کہ دجال کہاں ہے. ان کے جو پڑھے لکھے حضرات ہیں، یعنی جن کو علماء کہا جائے، ان کے یہاں جو پادری ہو، جو اہل علم ہو، ان لوگوں نے اس چیز کو چھپا رکھا ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ ان کو یقینی علم بھی نہیں ہے. وہ لوگ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اپنے عوام کو صرف یہ کہتے ہیں کہ ایک مقام ہے، مقام قنم یا قن، اس مقام پر دجال ہے. اب یہ مقام قنم کیا ہے؟ تو کبھی کہتے ہیں یہ چڑیوں کا گھونسلہ ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ لکڑی کا کوئی صندوق ہے، کبھی کہتے ہیں کہ زمین سے جو سب سے قریبی سیارہ ہے وہ مقام ہے، کبھی کہتے ہیں کہ زمین سے علاوہ دوسری کوئی دنیا ہے، وہاں دجال ہے. لہذا مختلف باتیں یہ بیان کرتے ہیں اپنے عوام کو سمجھانے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی یقینی دلیل نہیں ہے کہ دجال کہاں ہے. لیکن سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا. چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا کر فارغ ہوئے. جب آپ فارغ ہوئے تو آپ منبر پر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ سب اپنی جگہ پر بیٹھے رہو. آج میں تمہیں کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے نہیں کچھ بولنے بیٹھا ہوں اور نہ ہی کسی چیز سے ڈرانے کے لیے بیٹھا ہوں، بلکہ میں تمہیں ایک بات بتانے کے لیے بیٹھا ہوں جس کا تعلق دجال سے ہے. پھر آپ نے فرمایا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ حضرت تمیم یہ پہلے عیسائی تھے، اب آئے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں. انہوں نے اپنا واقعہ سنایا ہے. واقعہ یہ ہے کہ حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 لوگوں کے ساتھ سمندری سفر میں تھے کہ اتفاقاً سمندر میں طوفان آ گیا اور طوفان کی وجہ سے ان کا جہاز ڈوبا تو نہیں، لیکن 30 دن تک وہ سمندروں کی لہروں میں ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہا اور بالآخر 30 دن کے بعد وہ جہاز ایک جزیرے میں پہنچ گیا.
حضرت کہتے ہیں کہ ہم لوگ اترنے کے بعد جو ہے جزیرے میں جب پہنچے تو وہاں ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت بال تھے، اور بال کی کثرت کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کا منہ کہاں ہے اور اس کا دم کہاں ہے، اور یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے۔ چنانچہ میں نے ان سے پوچھا کہ تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ حضرت نے پھر پوچھا یہ جساسہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا اس بارے میں نہ پوچھو، تمہاری خبروں کے بارے میں ایک اندر آدمی رہتا ہے دیر میں، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہاری خبروں کی جاننے کے لیے شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ چنانچہ حضرت کہتے ہیں کہ ہم لوگ آگے بڑھ گئے، جب دیر میں پہنچے، دیر کا مطلب خانقاہ ہوتا ہے، مندر ہوتا ہے، اس طرح سے حضرت فرماتے ہیں کہ جب ہم دیر کے اندر وہاں پہنچے تو دیکھا قوی الہیکل، بہت لمبا تڑنگا آدمی ہے، اور اس کے گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک زنجیر بندھا ہوا ہے، اور اس کا دونوں ہاتھ گردن سے لگا ہوا ہے اور زنجیر لگی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے یہ کہا کہ میں اپنے بارے میں تمہیں بہت جلد بتا دوں گا، پہلے تم سے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا یہ بتاؤ بیسان کے نخلستان کا حال کیا ہے؟ بیسان کے نخلستان کا حال بتاؤ۔ تو حضرت نے کہا کہ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو اس نے یہ کہا کہ بیسان کے جو نخلستان ہیں اس میں جو کھجور کے درخت ہیں تو اس میں پھل آتے ہیں کہ نہیں پھل آتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ ہاں پھل آتے ہیں۔ تو اس نے یوں کہا عنقریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے ان درختوں میں پھل نہیں آئیں گے۔ ایک بات تو یہ بتائی۔ دوسرا سوال اس نے یہ کیا کہ یہ جو تبریہ کا جھیل ہے اس جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت نے فرمایا اس جھیل کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا اس کا پانی خشک ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ کہا خشک نہیں ہوا ہے، ابھی تو پانی اس کے اندر ہے۔ کہا عنقریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ زغر چشمہ کا پانی ہے یا نہیں ہے؟ لوگ اس سے کھیتوں کو سیراب کرتے یا نہیں کرتے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں اس چشمے سے لوگ کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں اور ابھی پانی موجود ہے۔ تو اس نے کہا عنقریب اس کا پانی بھی خشک ہو جائے گا اور پھر مجھے خروج کی اجازت مل جائے گی، نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ پھر اس نے کہا کہ میں دجال ہوں۔ اس حدیث سے اتنی سی بات یہ معلوم ہو گئی کہ دجال اسی دنیا میں ہے اور اسی دنیا کے جزیرے میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوسری روایت بتاتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا کہ وہ مشرق کے کسی جزیرے میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اتنی سی بات تو طے ہے کہ وہ اسی دنیا میں ہے اور اسی دنیا کے جزیرے میں ہے، باہر کی دنیا میں نہیں ہے۔ اس حدیث میں دجال نے 3 بات پوچھی تھی۔ ایک تو یہ پوچھی تھی سب سے پہلے کہ یہ بیسان کا نخلستان، یہ بیسان کہاں ہے؟ اس زمانے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ بیسان فلسطین کا حصہ تھا۔ سب سے پہلے اسے فتح کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے فتح کیا تھا۔ پھر لمبے زمانے تک یہ مسلمانوں کے حصے میں، مسلمانوں کے قبضے میں یہ حصہ رہا ہے۔ پھر جب خلافت عثمانیہ کا دور ختم ہوا اور خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی تو یہ اردن کا حصہ بن گیا۔ پھر اس کے بعد 1948 میں اسرائیل نے اس کو اور اس کے ارد گرد کے آس پاس کے حصے کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ آج بیسان کا جو علاقہ ہے یہ اسرائیل کے قبضے میں ہے اور اسرائیل کے ملک میں آتا ہے یہ بیسان کا علاقہ۔ آج کی دنیا میں اگر بیسان کے علاقے میں دیکھیں گے آپ تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہاں کھجور کے درخت تو ہیں لیکن ان درختوں پر پھل نہیں آتے۔ یہ نشانی پوری ہو رہی ہے دجال کے نکلنے کی۔ دوسری بات اس نے یہ پوچھی تھی کہ تبریہ کا جھیل ہے اس کا پانی خشک ہوا کہ نہیں ہوا ہے؟ تو اس زمانے میں تو خشک نہیں ہوا تھا، لیکن ہمارے زمانے میں اس کا پانی بہت حد تک خشک ہو چکا ہے۔ بی بی سی کی رپورٹ ہے اور دنیا کے جو رپورٹر ہیں نیوز والے یہ اس بات پر تبادلہ خیال کرتے ہیں اور آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ اس کا پانی کیوں خشک ہو رہا ہے۔ بہرحال ان کی اپنی نظریات ہے کہ پانی کیوں خشک ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہے، لیکن حدیث میں جو آیا ہے وہ یہی ہے کہ دجال نے کہا تھا کہ جب اس کا پانی خشک ہوگا تو میں نکلوں گا۔ یہ علامت پوری ہو رہی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کے خروج کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ اور تیسری بات اس نے یہ کہی تھی کہ زغر کا جو چشمہ ہے، یہ زغر کا چشمہ کیا ہے؟ زغر کا چشمہ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی، زغر ان کا نام تھا۔ ان کا جب انتقال ہوا، یہ فلسطین میں رہتے تھے، جب بیٹی کا انتقال ہوا تو ایک چشمے کے پاس ان کو دفن کر دیا گیا تھا، تو اس چشمے کا نام پڑ گیا عین زغر، زغر کا چشمہ۔ یہ آج بھی اسرائیل کے قبضے میں ہے۔
اسرائیل ملک میں آتا ہے، یہ زغر بھی اور بیسان کا علاقہ بھی، اور اس کے بعد تبریہ کا جو جھیل ہے یہ اردن کا جو سرحد ہے اس کے قریب پڑتا ہے، اور یہ بھی اسرائیل کے حصے میں ہے۔ یہ تینوں جگہ اسرائیل کے حصے میں ہیں، اور چونکہ اسرائیلیوں کا یعنی یہودیوں کا ماننا ہے کہ ہم اسرائیل ملک قائم کر چکے ہیں، ہمارا مسیح جو آئے گا اسرائیل میں آئے گا اور یہاں سے پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے اس کی اپنی کوشش تھی، اس نے اپنی کوشش کے اعتبار سے یہ کام کر لیا ہے۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 7 سال کے بعد 8ویں سال میں دجال نکلے گا۔ دجال جب نکلے گا تو دجال کہاں نکلے گا؟ ایک سوال یہ بھی ہے کہ دجال کہاں سے ظاہر ہوگا؟ ایک حدیث میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عراق اور شام کے درمیان سے نکلے گا۔ ایک حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا ہے کہ یہ اصفہان کے گاؤں یہودا سے نکلے گا۔ اصفہان کا ابھی جو علاقہ ہے یہ ایران میں پڑتا ہے، اصفہان کا علاقہ، اور اصفہان میں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے یہودا۔ یہ یہودی لوگ پہلے جا کر وہاں آباد ہوئے تھے اور بسے تھے، اور اس گاؤں کا نام رکھا تھا یہودا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 بات بیان فرمائی، ایک تو یہ کہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا، ایک یہ کہ یہودا سے نکلے گا۔ محدثین نے دونوں حدیثوں کے درمیان میں تطبیق دی ہے۔ تطبیق یہ ہے کہ شروع میں پہلے وہ عراق اور شام کے درمیان نکلے گا، لیکن وہاں اس کا اتنا چرچا نہیں ہوگا، تو پھر یہ اصفہان آ جائے گا۔ اصفہان کے علاقے جب یہودا میں آئے گا تو یہاں سے اس کا چرچا بہت ہوگا۔ یہ محدثین نے تطبیق بیان فرمائی۔ بہرحال جب دجال نکلے گا تو دجال کا فتنہ بہت بڑا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ میں بھی تم کو دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ دجال جب نکلے گا یہ کیسا کرشمہ دکھائے گا؟ پہلے تو یہ بات آپ سمجھیں کہ دجال جو کچھ بھی دکھائے گا وہ اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت ایسی ہوگی کہ دجال ایسا کرے گا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، لہذا ہوگا سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہوگی اور بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ مثال کے طور پر دجال کیا کرے گا؟ دجال یہ کرے گا کہ جیسے آئے گا اور لوگوں کہے گا تمہیں بارش کی ضرورت ہے، لوگ کہیں گے ہاں، تو وہ مصنوعی بادل سے بارش نازل کر دے گا۔ حقیقتاً بارش برسانے والے اللہ ہیں، لیکن یہ آزمائش ہوگی تو بہت سے لوگ اس کے دیوانے ہو جائیں گے اور اسے خدا مانیں گے۔ یہ دجال یہ کام کرے گا، کسی آدمی سے کہے گا اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر کے دکھا دوں تو کیا تم مجھے خدا مان لے گا؟ وہ کہے گا ہاں مان لوں گا۔ چنانچہ وہ اس طرح سے کہے گا، اس کے ماں باپ کو آواز دے گا اور 2 شیطان ماں باپ کی شکل میں سامنے ظاہر ہو جائے گا، اب وہ دیکھ کر کافر ہو جائے گا، خدا مان لے گا اسے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس طرح کے جو کرشمے وہ دکھائے گا تو اس سے بہت سے لوگ گمراہ ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زیادہ تر عورتیں گمراہ ہوں گی۔ ایسے ہی دجال کیوں کرے گا کہ ایک آدمی سے کہے گا، ایک مسلمان سے کہے گا تو مجھے خدا مان لے ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ چنانچہ مسلمان کہے گا کہ نہیں میں تجھے خدا نہیں مان سکتا، تو دجال ہے۔ چنانچہ دجال یہ کرے گا کہ اسے 2 ٹکڑے کر دے گا، اور 2 ٹکڑے کرنے کے بعد پھر اسے آواز دے گا تو وہ بندہ زندہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو زندہ کریں گے، وہ زندہ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو زندہ کریں گے۔ جب وہ بندہ زندہ ہو جائے گا تو جس کا ایمان دھلمل ہے، جس کا ایمان کمزور ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ دیکھے گا کس نے زندہ کیا ہے، وہ تو خدا ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن وہ مسلمان کہے گا جتنا مجھے پہلے یقین تھا کہ تو دجال ہے اس سے زیادہ اب یقین ہو چکا ہے کہ تو دجال ہے۔ اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں گی، اور دجال پوری دنیا میں گھومے گا اور فتنہ فساد مچائے گا۔ صرف 4 مقامات ایسے ہیں جہاں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ 4 مقامات کیا ہے؟ ایک تو مکہ مکرمہ، اور دوسرا مدینہ طیبہ۔ اسی مسلم کی روایت میں دجال نے کہا تھا جب میں نکل جاؤں گا تو مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا اور مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا۔ 2 اور مقام ہے جو دوسری روایات میں ہے، ایک کوہ طور پر بھی نہیں پہنچ سکے گا، اور ایک بیت المقدس، یہ جو فلسطین میں ہے بیت المقدس مسجد اقصی، یہاں بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ یہ 4 مقامات ہیں جس میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، باقی پوری دنیا میں دجال گھومے گا اور فتنہ فساد مچائے گا۔ دجال اس دنیا میں کب تک رہے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال 40 دن تک رہے گا، اور پہلا دن جو ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، بقیہ دن عام دنوں کے برابر ہوں گے، 37 دن۔ آپ حساب لگا لیں کتنا ہوتا ہے؟ غالباً 1 سال
2 महीना 14 दिन होते हैं कुल मिलाकर। दज्जाल जो है इतना दिन इस दुनिया पर रहेगा। उसके बाद हजरत मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो एक तरफ तो अपनी जमात को लेकर जो निज़ाम कायम करेंगे तो बहुत सारे मुसलमान शहीद होंगे। हदीस पाक के अंदर आता है एक जमात उनसे अलग हो जाएगी और मुसलमानों में जो 63-64% उनके साथ होंगे उसमें से भी 1/3 शहीद हो जाएंगे। 1/3 जो शहीद होंगे इसके बारे में किताबों के अंदर आता है अफजलुश शुहदा, शुहदा में ये सबसे अफजल होंगे। एक जमात इनके साथ रहेगी जो 1/3 बची, ये दज्जाल से मुकाबला कर रहे होंगे लेकिन बहुत से लोग इनमें भी शहीद हो जाएंगे। आखिर में हजरत मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो इस मस्जिद में होंगे, गालिबन फलस्तीन की मस्जिद अक्सा में होंगे और मुसलमानों की एक बहुत बड़ी जमात होगी। जिस रात में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उतरना है यानी सुबह में उतरना है, उस रात में मुसलमान आपस में मशवरा करेंगे और आपस में एक दूसरे से कहेंगे देखो हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई शहीद हो चुके हैं, लिहाजा मर मिटने के लिए तैयार हो जाओ, या तो हम भी उनकी तरह जाम शहादत नोश कर लेंगे या तो हम फतह करेंगे और दज्जाल से जीतेंगे, मुकाबला करेंगे। चुनांचे इस तरह का अहद व मुआहदा कर रहे होंगे और उसके बाद जब रात गुजरेगी और फजर की नमाज के लिए जब अजान होगी, जब इकामत कही जाएगी तो ऐन इकामत के वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतर जाएंगे। जब ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे तो उतरने के बारे में मुहद्दिसीन ने लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम जब उतरेंगे तो 2 फरिश्तों के परों पर अपना हाथ रखे होंगे और उनके बालों से ऐसा लग रहा होगा जैसे पानी टपकता है। मुहद्दिसीन ने लिखा है या तो हकीकतन पानी टपक रहा होगा या तो ये कि उनके बाल इतने चमकदार होंगे, इतने खूबसूरत होंगे कि लगता होगा कि पानी टपक रहा है। बहरहाल ईसा अलैहिस्सलाम जब उतरेंगे और जैसे सफ में खड़े होंगे, हजरत मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो इमामत के लिए आगे बढ़ चुके होंगे। वो देखेंगे ईसा अलैहिस्सलाम आ चुके हैं तो वो पीछे हटना चाहेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे नहीं, आपके लिए इकामत कही गई है, ये नमाज आप ही पढ़ाएंगे। चनांचे हजरत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला नमाज पढ़ाएंगे और नमाज मुकम्मल होने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम फिर मुसलमानों की तरफ मुखातब होकर कहेंगे, अपना तारुफ कराएंगे, मैं ईसा इब्न मरियम हूँ, मैं कलिमतुल्लाह, अल्लाह का कलमा हूँ, अल्लाह की निशानी हूँ। उसके बाद ये फरमाएंगे कि देखो अल्लाह ताला ने दज्जाल को ख़त्म करने के लिए और दज्जाल के साथियों के खात्मा के लिए 3 बातों में से एक बात इख्तियार दिया है, तुम जो चाहो पसंद कर लो। एक ये कि अल्लाह ताला आसमान से कोई बला नाजिल कर दे जिससे सबके सब हलाक हो जाएं। दूसरे ये कि अल्लाह ताला इन सबको जमीन में धंसा दे। तीसरे ये कि अल्लाह ताला तुमको उन लोगों पर मुसल्लत कर दे। तो मुसलमान कहेंगे ईसा अलैहिस्सलाम से ये आखिरी वाली ठीक है, ये आखिरी वाली बात होनी चाहिए, इसलिए कि मुसलमान एक ज़माने से उनके जुल्म व सितम का शिकार हो रहे होंगे तो मुसलमानों की दिली ख्वाहिश होगी हम इनका खात्मा करें। चनांचे ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे ठीक ऐसे होगा। और फिर दज्जाल के खात्मे के लिए ईसा अलैहिस्सलाम जब निकलेंगे, दज्जाल जब देखेगा ईसा अलैहिस्सलाम को तो भागना शुरू करेगा और ऐसे पिघलेगा जैसे नमक पानी में पिघलता है। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे तो भाग रहा है भाग, लेकिन एक ज़र्ब तुझे ज़रूर लगना है, ये तो तेरे मुकद्दर में है। चनांचे ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद जो है दज्जाल को एक ज़र्ब मारेंगे और दज्जाल जो है कत्ल हो जाएगा। ये होगा। उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम का दौर है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।